شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک نانبائی جس کی اللہ تعالیٰ نے ہر دعا قبول کی تھی، اور اس کی ایک ایسی دعا تھی جسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نانبائی کی ملاقات حضرت ابراہیم بن ادم سے ہوئی تو اللہ نے یوں اس کی دعا قبول کر دی۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے، تو ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کے روح پرور بیان میں معروف عالم دین اور خطیب حافظ مولانا محمد طیب نے اپنے وقت کے بڑے عالم دین اور روحانی شخصیت ابراہیم بن ادم کا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم بن ادم کے والد کا تعلق عراق سے تھا، جبکہ ان کی پیدائش 7ویں صدی عیسوی میں افغانستان کے علاقے بلخ میں ہوئی۔ ان کا تعلق اپنے وقت کے حکمران خاندان سے تھا، تاہم انہوں نے کم عمری میں ہی بادشاہت سے کنارہ کشی اختیار کی اور روحانیت کے سفر پر نکل پڑے، اور اپنے وقت کی بڑی مذہبی اور روحانی شخصیت قرار پائے۔ وہ شام منتقل ہو گئے اور دین سے بہت قریب ہو چکے تھے، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور روایت کے مطابق ان کا تعلق حضرت امام حسین کی نسل سے ملتا ہے۔ طیب بیان کر رہے تھے کہ ایک دفعہ ابراہیم بن ادم ایک طویل سفر طے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے پہنچے۔ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے بعد رات گئے عبادت میں مشغول تھے کہ مسجد بند کرنے کا وقت ہوا۔ وہاں خدام جو انہیں نہیں پہچانتے تھے، انہوں نے انہیں مسجد سے باہر جانے کا کہا۔ کئی دفعہ کہنے کے باوجود ابراہیم بن ادم اپنی عبادت میں مشغول رہے تو خدام انہیں ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر مسجد کے باہر چھوڑ آئے۔ وہاں سامنے ہی ایک نانبائی کی دکان تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نمازی کو خدام مسجد سے باہر چھوڑ گئے ہیں، اور یہ نمازی کوئی مسافر لگ رہا ہے۔ تو نانبائی نے ابراہیم بن ادم کو اپنی دکان میں آنے کی دعوت دی اور کہا کہ رات یہی گزار لے۔ صبح فجر کے وقت دوبارہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جائے گا۔ ابراہیم بن ادم مسکرا کر دکان میں داخل ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ نانبائی بھی اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھتے ہیں کہ نانبائی جب روٹی تیار کرنا شروع کرتا تو بسم اللہ پڑھتا، اور جب روٹی تندور سے نکالتا تو الحمدللہ پڑھتا۔ ابراہیم بن ادم نے سوچا، اس بیچارے کو اسلام کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ علم نہیں ہے، اور یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، لہذا کچھ وقت نکال کر وہ اسے دین کی تعلیم دیں گے۔ نانبائی نے اپنے کام سے فارغ ہو کر ابراہیم بن ادم کو کھانا پیش کیا، جس کے بعد ابراہیم بن ادم نے نانبائی سے سوال کیا کہ اللہ کے بندے، تجھے دین میں بسم اللہ اور الحمدللہ کے علاوہ کچھ اور بھی آتا ہے؟ نانبائی نے مسکرا کر جواب دیا کہ اللہ کی قسم، مجھے صرف یہ 2 جملے ہی آتے ہیں، لیکن یقین کریں اللہ تعالیٰ نے کبھی میری دعا رد نہیں کی، اور میں نے جو مانگا وہ مجھے ملا ہے، لہذا ان 2 الفاظ سے ہی اپنی زندگی کے تمام کام انجام دیتا ہوں۔ نانبائی خاموش ہوا اور پھر کچھ توقف سے بولا، لیکن حضرت، ایک ایسی دعا ہے جو آج تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، لیکن میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑی۔ ابراہیم بن ادم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اے نانبائی بتاؤ، ایسی کون سی دعا ہے
جو تیری آج تک قبول نہیں ہوئی۔ نانبائی نے آسمان کی جانب دیکھا، کچھ مسکرائے اور بولے، اے مسافر، میں نے مصر کے بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے ولی ابراہیم بن ادم کی بہت تعریفیں سن رکھی ہے کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہے۔ میں زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور یہی دعا ہر روز اللہ تعالیٰ کے حضور کرتا ہوں کہ ایک بار اللہ ان سے ملوانے کے اسباب پیدا کر دے۔ ابراہیم بن ادم یہ سن کر مسکرائے اور گویا ہوئے، اے نانبائی، بلا شبہ تو مجھ سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ دیکھ، آج اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بن ادم کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر تیرے در پر ڈال دیا ہے۔ میں ہی وہ ابراہیم بن ادم ہوں جس سے ملنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ بلا شبہ انسان کو کچھ نہیں معلوم کہ کون اللہ کا ولی ہے، اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، کون سا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے۔ شاید لاکھوں حجاج کرام میں سے صرف ایک حاجی کا حج قبول ہو جائے، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام 10 لاکھ حجاج کرام کے حج قبول کر لے۔ لہذا اپنے تقویٰ گزار ہونے پر فخر کرنے سے گریز کرے اور ہر حال میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرے۔